بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ دو بڑوں کے درمیان بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ان قریب آپ کو ایسے آثار دکھائی دیں گے، بلکہ لڑائی آپ کو ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر، گلی محلوں کے اندر، بیانات میں باقاعدہ ہوتی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیا ایشو ہے، اس کے اوپر میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں رہی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اب ہوا یہ کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف دونوں زیر عتاب تھے تو ان دنوں میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ کوئی بھی ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں آ جائے، دوسرا اس کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنے گا، اور کچھ ضروری ترامیم تھیں جو آئین کے تحت کرنا ضروری تھیں۔ وہ پھر ترامیم کا جب ٹائم آیا تو اس میں سے 80% ترامیم کی بھی گئیں۔ مثلا ایک دو ترامیم نہیں ہوئی، اس پر میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ ایک 62-63 والی جو تھی کہ 62-63 کی شکل جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی بات کی گئی تھی، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا تھا، اس کے کچھ یعنی خاص قسم کا جو ڈیزائن تھا اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس طرح کی دو تین چیزیں تھیں جس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا، اور مزے کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بعد میں بھگتنا پڑا۔ اب تک وہ اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے، لیکن خیر اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں صرف آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی۔ ادھر پنڈی کے اندر بڑا افسوسناک ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے مطابق اس وقت کے جو فوج کے سربراہ تھے جنرل پرویز مشرف وہ شامل تھے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا تھا۔ سچ جھوٹ یہ اب ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے، میں اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایک الزام ہی ہے، کسی کورٹ آف لا میں ثابت نہیں ہوا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کی 2 بار کی پرائم منسٹر، جس کا باپ 2 بار کا وزیر اعظم، جس کے باپ نے اس ملک کو آئین دیا، جس کے باپ نے رعایا سے لوگوں کو عوام بنایا، شہری بنایا، ووٹر بنایا، اہمیت دی، ان کو انسان ہونے کا حق دیا، اس کی جو ہے اپنا لاش ابھی تک وہ انصاف مانگ رہی ہے، اور پاکستان کا عدالتی نظام اسے انصاف نہیں دے سکا۔ بے نظیر کے جتنے قاتل گرفتار ہوئے وہ سارے کے سارے اس وقت تک تو بری ہیں سر۔ ویسے انہوں نے جیل 'چ رکھے وکری گل ہے، لیکن وہ بری ہیں، وہ قانون کی نگاہ میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا، انکلوڈنگ دوز پولیس آفیسرز جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ فٹافٹ جڑنا ہے ساری جائے وقوع جو ہے اس کو پانی کے ساتھ دھو دیا جائے۔ کبھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن وہ جائے وقوع تو ہوتی کہیں سی۔ بہر پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں یہ ہلکی ہلکی باتیں تاریخ کی اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ جو نوجوان مجھے سنتے ہیں وہ ذرا ان کو پتہ چلتا رہے کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے۔ اچھا خیر، اب وہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل میں گورنمنٹ بن گئی۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا سکتی تھی، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے مل کے چلنا ہے، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن گئی۔ بہرحال پھر وہ سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلا اور مسلم لیگ نون فیڈرل گورنمنٹ سے نکل گئی۔ لیکن اس دوران آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک ان ریٹن معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک بات پر دونوں نے اتفاق کیا، اور وہ بات جو تھی وہ تم ادھر ہم ادھر والی بات تھی۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے، اور جاتی عمرہ میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ صحافی بھی اس لیے چلے جاتے ہیں، اس لیے ایڈا کو رولا نہیں سی ہوندا، تو صحافیوں کو بھی جو ہے نا وہ یعنی میٹنگ روم تک تو نہیں باہر، لیکن باہر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی ایک آزادی ہوتی تھی، یا ان کی کیا کہتے ہیں پہنچ تک وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو میاں صاحب سے جب وہ ملاقات کر کے نکلے تو دونوں، میاں صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی، ایک گاڑی کے اندر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور اس گاڑی میں تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کلوز ڈور میٹنگ کے اندر جو ان کی پارٹی کی تھی اس میں یہ آگاہ کیا کہ میاں دے نال او معاہدہ ہو گیا جو بی بی شہید کا
ने किया हुआ था कि एक तो हम एक दूसरे गवर्नमेंट को किसी गैर जमहूरी को के साथ मिलकर नहीं गिराएंगे, दूसरा पंजाब उनके पास है और सिंध हमारे पास है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ मतलब ਸੀ कि तुम इधर हम उधर, गल मुक गई, सिंध साडा ते पंजाब ताडा। उसके बाद आप नोट करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपना यानी सरबरा असद जरदारी साहब जब कभी भी लाहौर आए उन्होंने एक नारा मारा, मैं पंजाब में लगाऊंगा जनाब, बैठ के यहाँ पे डेरा लगाऊंगा और यहाँ पर फिर मैं देखूंगा। तो ये नारे फोके नारे, ठीक है, वो किए। नतीजा ही होता था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौड़ा लग जाती, फटाफट जनाब जरदारी साहब का राबते उत्ते करो, की हो गया भाई, केड़ी शह नहीं पहुंची, की होया? जरदारी साहब कहते फलानी शह दो, फलानी शह दो, वो अपनी बातें बुतें मनवा के 2 दिन बाद भाई वापस चले जाते। यहाँ पर जो पंजाब का जैला खड़ा होता था कि जनाब जरदारी आ गया, डेरा लग गया, हुण वेखी जाएगी, वो भाई सारा काम मुक जाता सी। जरदारी साहब ने एक इस तरीके के साल पिछले 10-15 साल जो है ना सियासत चलाई। फिर ये वाक़या होता है कि जनाब इमरान खान आ जाता है, तो इमरान खान को कढ़न फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर निकाल लेते हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को बड़े शिकवे शिकायतें शदीद किस्म के रहे। मैं अक्सर सोचता था कि यार पीपल्स पार्टी को क्यों शिकवे हैं। कई बार सवाल किया कि भाजी तुहानू शिकवा किहड़ी गल दा, आखिर तुसी नून लीग को तुसी इंसाफ मांग रहे हो या नून लीग से आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? वो तो बेचारे आप नसदे भजदे फिरदे, उन्होंने तो आप लोग गलियां महल्ले कह रहे कोई केड़ा भाई ए बिल वे ए कौन देगा बिल, इसाक डॉलर किथे ही, ओ इसाक डार किथे ही, जरा कि ये इन्ने बड़ा बिल कर गया, ये वो लोग बड़ी बातें करते। सर जब गरीब की रोटी रोजी छिनती है तो पाए ना, फिर वो जो भूख होती है ना वो तहजीब के सांचों में नहीं रह सकती, फिर वो बाहर निकलती है तो फिर वो हर शय उड़ा देती फड़ के। तो लोग बड़े ज़्यादा जो है ना वो वोकल हैं और बात करते हैं, और करना ही चाहिए, क्यों ना करें यार बात। आपके अल्ले तलल्ले जो हैं वो आप उड़ाते रहे हैं। जो अमीर लोग हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से क्यों नहीं टैक्स लाया, क्यों छूट देती है उन्होंने? ये जो है अपना एप्टमा वाले, इन्हें क्यों छूट दी हुई आपने? यानी ये जो दिल करता करते फिर गरीब तो सारा जोर, बिजली महंगी करती, पेट्रोल महंगा करता, इस पर लोग बात करते हैं, बिल्कुल ठीक करते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब अब पीपल्स पार्टी कहदा कहती कि सानू जो ना तुसी की कहते दियो लैवल प्लेइंग फील्ड दियो, वो सर वो उकदा फिर खुला कि असल में मामला ये है कि एक तो मुस्लिम लीग नून के जो काम है सारे वो हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का काम कोई नहीं हो रहा है। दूसरी जो बात वो ये है कि मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर एक्टिव होने का प्लान कर रही है, और हालत ये है कि पीपल्स पार्टी वाले इस बात पर भी मोतरस थे कि जो डीसी इस्लामाबाद लाया है समवन मेमन, मुझे नाम उनका नहीं आता, वो आपने क्यों लगाया? वो तो साढ़े मुखालफ का भड़ेवा है जी, भड़ेवा या भतीजा। मैं बशीर मेमन साहब की बात करूँ। बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून के कन्वीनर बने हैं उस रिसेप्शन कमेटी के जो कि मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल का इंतज़ाम करेगी सिंध के हवाले से। अब सिंध में ना मियाँ नवाज शरीफ ने उतरना है ना केड़ी रिसेप्शन तो केड़ी कमेटी, वहाँ से लोग ही आने हैं ना, को 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा तो नहीं हो कुछ होना। तो उसकी रिसेप्शन कमेटी इतनी बड़ी 15 बंदियां दी थी, वो जनाब बशीर मेमन उसके जो हैं वो कन्वीनर बना दी गए। चक्कर क्या है सर? चक्कर ये है कि बशीर मेमन अगले सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और उनको सदर बनाया जाएगा। आप देखिए जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे उसके बाद सिंध में तंजीम साजी होगी और बशीर मेमन जो है वो सदर होंगे। और बशीर मेमन जो हैं ये वो शख्स हैं जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी को शुरू दिन से तहफ़्फ़ुज़ात रहे। जब ये पुलिस में थे फिर FIA में आए, इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे। और पीपल्स पार्टी जो है बशीर मेमन के बारे में शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रखती कि ये बंदा बाइस्ड है, हमारे ख़िलाफ़ है। बहरहाल अब बशीर मेमन साहब जो है ना उनको मुस्लिम लीग नून में ले लिया गया है। और ये वो एक्चुअली अब इसको मैं अगर लाहौर की ज़बान में मैं बताऊं तो ये मियाँ नवाज शरीफ ने एक्चुअली आवाज़ मारी है जरदारी साहब को कि तू कढ़ लै भाई पंजाब बैग जेड़ा सप कढ़ना ही, ठीक है। असी तो फिर आ गई सिंध दे विच। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में पेनिट्रेट करने की तरफ जा रही है। और जो जरदारी साहब पंजाब में बैठ के इक्का दुक्का लोग वो शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, उनकी तरफ जा रहे हैं। तो अब ये एक बड़ा युद्ध जो है, बड़ी लड़ाई जो है वो दोनों महाजों पर शुरू होने जा रही है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ
کیونکہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ بشیر میمن صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں جو کہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی تگڑا کریکٹر جڑا نا وہ ہوئے تے اسی او دی بس نہ لٹک کے نہ اگے نکل جائیے، جو اپنے طور پر پیپلز پارٹی کو وہاں پر ٹکر نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بشیر میمن صاحب اکیلے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یعنی وہ کلا ایڈا پہلوان نہیں گا کہ وہ وہاں پر اکیلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ مضبوط آدمی ہے، بڑے یعنی وہ سٹینڈ لینے والے آدمی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی کرپشن دا داغ دغ بھی کوئی نہیں پائی ہوتے۔ ہاں وہ جب ہوتے تھے ایف آئی اے میں بھی تب بھی بڑے نیٹ اینڈ کلین ان کا سارا ریکارڈ رہا ہوا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سر گلاں کے تو اور ڈریاں نے، وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ سجنا ہے محفل اسا تیرے لیے سجائیے، ایک ایک شے چنا لب کے سجائیے، او پائے نو ایک ایک شے لب کے سجائی جا رہی ہے۔ تو بس تھوڑی کہیں کو زیادہ سمجھیں، مسلم لیگ نون کو سیدھا سیدھا جو ہے نا سندھ کے اندر باقاعدہ ایک گیٹ وے دیا گیا، اور یہ ابھی مزید اس میں کام ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ توڑے جائیں گے، یا ادھر ادھر نسبہ جڑی پئی ہے نا وہ کٹھے کر کے تے پیپلز مسلم لیگ نون کی جھولی میں آئیں گے، آگ گریں گے بلکہ وہ، کیونکہ اس سے پہلے جو وہاں پر بھانمتی کا کنبہ وہاں پر موجود ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں چند ایک وہاں پہ ہیں، وہ کوئی جی اے سندھ والے تے جناب فنکشنل والے، وہ بیچارے کسی جوگے نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں پر۔ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، بڑی قوت ہے، تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے وہاں کے لوگوں کو ایک پراپر آواز مل جائے گی وفاق کی، تو لوگ اس طرف آئیں گے۔ یہ ایک پورے کا پورا سلسلہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ ادھر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کی لوکل لیڈرشپ ہے، مثال کے طور پر میں نام لیتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب، وہ آج کل تھوڑے سے ذرا نا وہ کیا کہتے ہیں پارٹی کے جو پالیسی ہے اس سے یعنی مطمئن نہیں ہے۔ وہ بڑی سیدھی بات کرنے والا آدمی، وہ کہتا ہے یار کھل کے میاں نواز شریف کے خلاف آؤ، ہماری پنجاب کے اندر جو اپوزیشن ہے یا ہم جس کی اپوزیشن ہے وہ نواز شریف ہے۔ دیکھیں عمران خان تو رہا ہی کہیں نہیں، فرینکلی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر پائن کتنے نہیں ہون گے، اکا دکا کو کینڈیڈیٹ کھلوتا ہے تو وہ کھری گل ہے، باقی ایز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچاری ٹوٹ بھج کے شکار ہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہاں ان کا آفس ہے، کہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، سارا کچھ وہ آج ہی ہے نا، پریکٹیکلی کچھ نہیں گا، ککھ نہیں گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے، مریم جیل میں تھی یا باہر تھے، عمران خان کو یہاں پہ توتی بولتا تھا، لیکن 180 ایسی نا مال ڈاؤن پاویں ہوتے روز کہاں ہی بینڈ جا کے 2-4 کریکٹر جاندے سن نا اتھے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہے جی پی ٹی کا آفس؟ لاہور میں تو کہیں نہیں ہے، مجھے تو نہیں ملتا کسی جگہ کے اوپر، نہ وہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی کہیں نہیں ہوگی۔ حسن مرتضیٰ جیسے لوگ جو ہیں ان کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ کھل کے آپ بولیں نواز شریف کے حوالے سے اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اور بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ویسے اصل بات یہ ہے، لیکن زرداری صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یار مینوں ٹائم دیو میں گل کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ پائے نا ہوں اگلے نا جو پریکٹیکل ہے نا اگو جواب وہ نواز شریف نے دے دیا ہے آصف زرداری کو کہ بھائی بشیر میمن میرا کنوینر ہے سندھ دا، تے ہوں دس گل کرنی، مطلب ہے کہ لڑائی ہے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے۔ تو اب دو بڑوں کے درمیان ایک بڑی جو ہے وہ جنگ ہونے جا رہی ہے، پولیٹیکل جنگ، اور جس سے لگتا یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف ایک دفعہ پھر جایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ہے جو ہمیشہ رہا ہے، وہ ابھی بھی ہے، مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے کیونکہ پائن بڑے رہنا بزرگ گیٹ نمبر 4 والے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ساتھ ہے یہ بہت ایک لمبی تفصیل ہے اور کئی دفعہ میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن بہرحال چونکہ محفل ساری سجائی نواز شریف لی جا رہی ہے تو وہ اس لیے اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس چال کا کیا جواب دیتے ہیں، اور جڑا انہوں نے دھوبی پٹکا ماریا ہے وہ باقاعدہ وہ ہوتا ہے ایک نیک لاک،
ہیں جی زرداری صاحب نیک لا پاندے نے کہ نہیں لا پاندے، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ اب دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔